السلام علیکم۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے جو ہم سیرت کا ذکر کر رہے تھے، ان کے حالات زندگی آپ سے بیان کر رہے تھے، اس حوالے سے آج ہم دوسری قسط آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور آج کی اس قسط کے اندر ہم بات کریں گے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو پہلی بات کہ وہ کہاں اترے، وہ زمین پر کہاں اترے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ سری لنکا میں ان کا جو ہے وہ اترنا ہوا تھا، ان کا نزول سری لنکا میں ہوا، اور حوا علیہ السلام جو ان کی بیوی تھیں ان کا نزول جدہ میں ہوا، مکہ کے قریب جو ایک شہر ہے۔ جدہ کے معنی عربی زبان میں دادی کے ہیں، تو یہ جدہ جو ہے وہ انہی کے نام سے مشہور ہے، حضرت حوا علیہ السلام۔ اچھا، یہ دونوں زمین پر جب اتر گئے تو آپ کو ان کی کچھ باتیں آپ کو علم میں لانا ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ کے برابر تھا، یعنی آج کل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو وہ 60 فٹ تھا، یا ایک اور حساب سے اگر دیکھا جائے تو 90 فٹ تھا۔ تو یہ ان کے اس وقت میں قد تھے، اور عمر ان کی تقریباً 1000 سال کہیں بیان کی جاتی ہے اور کہیں 1200 سال بیان کی جاتی ہے۔ یہ یعنی اس وقت میں عمریں بھی طویل ہوا کرتی تھیں اور جسم بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے وہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے کی گئی، اور انہوں نے جا کر جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جو کہ بعد میں جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تھا تو وہ اس وقت میں ختم ہو گیا تھا، اور پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر کی تھی، تو وہ ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ لیکن یہ پہلی تعمیر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ پیدل وہاں سے سفر کیا تھا، جہاں سری لنکا سے مکہ کا وہ پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے تھے، اور وہاں پر انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر بھی کیا تھا اور اس کا طواف بھی کیا تھا، اور انہوں نے اس زمین کے مختلف حصوں کو جا کر آباد کیا، اور اس میں ان کے 2 بیٹوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں۔ ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ تو حابیل اور قابیل جو تھے یہ دونوں بھائی، ان میں آپس میں مختلف وجوہات کی بنا پر جھگڑے ہوتے تھے۔ حابیل جو تھا وہ اچھا لڑکا تھا، اچھا بچہ تھا، اچھا مسلمان تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا تھا۔ تو وہاں اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب قربانی دی جاتی تھی تو وہ قربانی جیسے ہم لوگ ابھی کرتے ہیں نا قربانی، تو ہم تو اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم تو اس کا باربیکیو بھی بناتے ہیں، اور ہم جو ہے نا اس سے سارے فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی تو اس میں لے جا کر وہ اپنے جانور کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو جب یہ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں دیں تو حابیل نے جو ہے نا وہ بہت اچھا صحت مند جانور خوشی خوشی اللہ کے راستے میں اس نے نکالا اور لے آ کے اس نے رکھا، تو آگ آئی اور اس کے جانور کو کھا گئی۔ لیکن قابیل جو تھا نا وہ اتنا یعنی دل سے اس نے اپنی قربانی نہیں کی تھی، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس بات پہ بھی وہ غصے ہو گیا، اور ایک اور وجہ سے بھی ان دونوں کے اندر آپس میں کچھ جھگڑا ہوا۔ تو قابیل جو تھا، جو خراب والا بھائی تھا، اس نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس کو مارنا چاہتا تھا، تو حابیل نے اس کا جواب نہیں دیا، اس نے اس سے لڑائی نہیں کی، اس نے اس سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ اس روایت کا شروع کرنے والا وہ تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ قصہ ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، تو وہاں پر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور قتل جو ہے نا وہ انتہائی بڑا گناہ ہے، اس کی اگر خاص طور پہ اگر کسی مسلمان کو کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، چاہے وہ قتل کرنے والا خود بھی مسلمان ہو، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا، اس کی کوئی جو ہے نا سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک انتہائی یعنی بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل جو ہے نا وہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلا جو فیصلہ چکایا جائے گا وہ قتل کا ہی چکایا جائے گا۔ جو قتل کے مقدمات ہوں گے ان کو پہلے جو ہے ان کی سزا سنائی جائے گی۔ تو قتل جو ہے نا ایک بہت بڑا گناہ جو کہ اس وقت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اور جب اس نے قابیل نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، تو اس کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اس کی لاش کو کیا کروں، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے آ کر زمین کھودنی شروع کی، اور اس کو یہ اشارہ دیا کہ وہ زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے۔ تو اس نے پھر ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد وہ پھر بڑا شرمندہ ہوا، اور اس نے جو ہے وہ توبہ بھی کی، اپنے گناہ کے اوپر معافی بھی مانگی، لیکن بہرحال جو وہ گناہ کر چکا تھا، جو قتل وہ کر چکا تھا، وہ اس سے سرزد ہو گیا۔
تو یہ آدم علیہ السلام نے اس طرح سے تقریباً 1000 سال اور کہیں پر 1200 اور کہیں پر 2000 سال کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی طویل تھی، اور اس دوران میں جو ہے وہ جو احکامات ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتے رہے وحی کی صورت میں، تو وہ اپنی اولادوں کو بتاتے رہے اور وہ دین کے اوپر چلتی رہیں، اور ان کی وفات تک جو ہے وہ مسلمان توحید کے اوپر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور شرک نہ کیا جائے، تو وہ ان چیزوں کے اوپر کاربند رہے، اور جو بھی عبادت کے طریقے ان کو سکھائے گئے تھے وہ ان طریقوں کے اوپر عمل کرتے رہے۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں جو سبق سیکھے، آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایک تو قتل بہت بڑا گناہ ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے جس کی معافی بھی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ ہماری پوری ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ہم سے جو ہے وہ دانستہ یا نادانستہ یہ غلطی سرزد نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو پیغام اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور قرآن کی صورت میں وہ پیغام ہمارے پاس آخری وقت تک کے لیے محفوظ ہے، موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنی مغفرت کا مہینہ بنا لیں، ہم اس ماہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اس کے نتیجے میں جنت کو حاصل کرنے کی جو ہماری کوشش ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے قسط کے اندر ہم ایک اور نبی جو بہت بڑے ایک یعنی جن کا بہت بڑے کارنامے بھی ہیں اور ان کا بہت بڑا کردار ہے، میں ابھی ان کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ سرپرائز ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے نبی کا ہم اس کے اندر آپ کو واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔